لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ موجود ہیں زیبسٹ میں سوشل سائنسز کے ڈین پروفیسر ریاض شیخ صاحب۔ پروفیسر ریاض شیخ صاحب نے اپنی زندگی جیکاباد سے کراچی، پھر دنیا بھر میں ان کی باتیں، ان کی تحریریں وہ بہت ساری معروف ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ان کا لحاظ بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے لیڈر ٹی وی کی طرف سے انہیں ریکویسٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے ہمارے منچ پہ، ان سے یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، آپ بھی دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ مہربانی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر ریاض شیخ کون ہے اور اس کے آباء و اجداد کہاں سے آئے، اور یہ شیخ ہے تو پہلے کیا تھے، تو یہ سب باتیں اگر آپ سیکوینس میں بتاتے چلیں گے تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ ریاض شیخ کو سمجھنے میں ان کو بہت سہولت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا۔ مجھے لگتا ہے آپ پاکستان کے عوامی تاریخ لکھنے کے موڈ میں ہیں، تو اب جو ہے عوامی تاریخ پھر اورل ہسٹری سے شروع ہوتی ہے، تو آپ نے اورل ہسٹری کی ٹریڈیشن کو آگے بڑھایا ہے، تو اچھی بات ہے، تاکہ چیزیں جو ہے فارمل ہسٹری سے نکل کے پرائمری سورس کی طرف جانی چاہیے۔ آپ پرائمری سورس کا کام کریں، بہت اچھا۔ ابھی جہاں تک ہمارا تعلق ہے، تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا تعلق جیکب آباد سے ہے، تو میرے جو بڑے تھے، مطلب میرے دادا جو تھے، وہ بلوچستان کا علاقہ کچھی جس کو کہتے ہیں، تو کچھی میں دو جو تحصیلیں ہیں، ایک ہے بھاگ ناڑی اور دوسری ہے جھلگئی۔ تو وہاں سے جو آئے لوگ، جو وہ شیخ تھے، جاموڑ تھے، وہ آ کے جیکب آباد جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ شہر ہے بلوچستان سے، جیسے آپ انٹر ہو سیم شاخ کے اوپر، تو ادھر آ کے رہے۔ تو ہم لوگ بھاگ ناڑی سے آئے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ چھٹ سے آئے، کچھ تو چھٹ اور بھاگ ناڑی سے آئے تھے۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ جیکب آباد میں پیدا ہوئے، وہ غریب آباد میں شیخ مالہ ہے، شیخ مالہ کے اندر پیدا ہوئے۔ میرے دادا بتاتے تھے کہ وہ بھاگ ناڑی سے آئے تھے، وہ چھوٹے تھے، تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ جو تھے ہندو تھے، اور ان کا نام کوڑا مل تھا، ان کے شناختی کارڈ پہ بھی لکھا ہوا تھا بعد میں۔ تو بہرحال وہ جب آئے، اس کے بعد انہوں نے وہاں رہنا شروع کیا، تو ہماری ارلی لائف جو ہے وہ جیکب آباد میں گزری۔ باقی رشتہ داری ابھی بھی بھاگ ناڑی میں ہے، آنا جانا رہتا ہے، مٹی مائٹی ہے، وہ سارا جو ہے کام ادھر ہی رہتا ہے۔ تو تو آپ کے دادا یا پردادا کیا کرتے تھے؟ یار ان کا جو ادھر چھوٹی موٹی زمینداری تھی ادھر، لیکن آپ کو وہ زمینداری برائے نام اس کو آپ بولیں، کیونکہ پانی کی شارٹیج، جو کچھی کا علاقہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہو، تو جب بہت زیادہ سیلاب آئے بولان میں، بولان دریا جس کو کہتے ہیں، بولان میں بہت زیادہ سیلاب آئے یا بہت زیادہ بارش آئے تو زمین ہوتی تھی، ورنہ پھر جو ہے وہ ختم ہوتی۔ تو ایک جو تھا وہ تھا، دوسرا جو خاندان کا لوگ تھا وہ زرگری کے کام میں، جس کو جیولری کا کام جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ جو ہندوؤں کا آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے جو کام تھا، تو وہ اس کام میں بھی پہلے وقتوں میں اس کام میں بھی تھے۔ تو یہ دو بنیادی کام تھے۔ تو جو زرگر یا زمیندار، تو وہ پڑھے لکھے کتنے تھے؟ نہیں، میرا دادا، اس زمانے میں تعلیم کا تو کوئی خاص آپ کو پتہ یہ ماحول نہیں تھا، میرا دادا بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس سے پرانا بھی نہیں پڑھا ہوا ہوگا۔ میرے والد نے جو ہے وہ جو یہ تھا اپنا میونسپل ہائی اسکول جیکب آباد میں پڑھا تھا، اس بہت بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ پڑھے، مطلب ان علاقے میں، کون؟ مطلب اب جیسے عبدالرزاق تھیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، میر ہزار خان کھوسے کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایسا رام پنجوانی صاحب جو 47 کے بعد، پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ ادھر سے چلا گیا، تو وہ جو تھا مطلب اور باقی بہت سارے لوگ تھے ان کے سینئر، میرے والد صاحب کے بہت سینئر تھے، آپ نے نام سنا ہوگا لالا مٹھاک، بہت بڑا تھا، عبد الکریم گدائی جو تھے وہ میرے شاعر جو تھا، تو وہ میرے والد صاحب کا بہت مطلب سینئر تھے، لیکن وہی جس طرح ہم سے کوئی سینئر ہے تو اس سے زیادہ۔ پھر جو سب سے اہم جو آدمی جو ہمارے گھر میں جس کا آنا جانا تھا والد صاحب قریب تھا، وہ امین کھوسو۔ اچھا۔ امین کھوسو والد صاحب سے بہت سینئر تھا، ظاہر بات ہے۔ میرا والد صاحب کیونکہ تھوڑا سا مسلم لیگ کے اندر تھا، امین کھوسو کانگریس کے اندر تھا، لیکن وہ رواداری والی سیاست تھی، گالی گلوچ والی سیاست تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے 42 کا ایک فوٹو پڑا ہے ہمارے گھر میں،
جس میں جو مسپل ہائی اسکول تھا، کیونکہ وہ جو اسکول تھے وہ ہندوؤں نے زیادہ تر بنائے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے اس زمانے ایسا کوئی سرکاری اسکول کا تو معاملہ تھا نہیں، تو وہ ہندوؤں نے بنایا تھا، لیکن کیونکہ شہر میں آدھے آدھے تھے اور لیکن ہندو زیادہ ہوتے تھے، تو میں اپنے والد صاحب کو اکثر مذاق میں یہی کہتا تھا، میں نے کہا شاید آپ لوگوں نے مسلم لیگ کا جھنڈا اس لیے اٹھایا کہ ہندوؤں کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نا، تو وہ ہنستے بھی تھے، وہ کہتے تھے شاید یہ بھی ایک وجہ تھی پڑھنے۔ تو وہ جب انہوں نے جو ہے 42 میں جب یہ ہوا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسکول کے اوپر جہاں کانگریس کا بھی جھنڈا لگائے تو مسلم لیگ کا جھنڈا لگائیں گے۔ وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو تھا اس میں شامل تھا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ کس کو بلائے، تو فیصلے میں شیخ عبدالمجید سندھی کا قرآن نکلا۔ پہلے شاید میرے خیال میں انہوں نے یوسف ہارون کو، عبداللہ ہارون شاید فوت ہو گیا تھا، یوسف ہارون میرے خیال میں اس زمانے میں تھا، تو یوسف ہارون تو پھر بڑا آدمی تھا، آپ کو پتہ ہے کاروباری لوگ تھے، تو شیخ عبدالمجید سندھی جو تھا وہ عام ورکر تھا۔ تو شیخ مجید سندھی آیا اور والد صاحب نے انہوں نے اوپر کھڑے کے، ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ شیخ مجید صاحب شیروانی پہنتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو نا شیروانی، کیونکہ وہ پورا جب مسلم لیگ میں آیا تو پھر پکا مسلم لیگ میں آ گیا سارا، تو وہ تصویر ہمارے گھر میں آج بھی ہے۔ تو وہ میرا والد صاحب بڑے فخر سے کہتا تھا کہ یار دیکھو وہ جو کچھ وہ خواتین مسلم لیگ کی کہتی تھی نا کہ ہم نے لاہور میں بھی جھنڈا لگایا تھا مسلم لیگ کا، اور یہ وہ، تو کہتے ہم نے بھی لگایا تھا لیکن ہماری کہیں پذیرائی نہیں ہوئی۔ تو یہ مطلب وہ ماحول تھا جو ہم نے اپنے گھر پہ بھی آس پاس۔ پھر ایک وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، شکارپور میں وہ ہوتے تھے، پھر وہ میرے والد صاحب کی جو دوستی تھی وہ مکرم بخاری صاحب جو تھے، جو ان کے والد صاحب تھے نا، جمال الدین بخاری صاحب، کامریڈ جمال الدین بخاری صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کی بہت اچھی دوستی تھی۔ مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں ان کا ادھر لاڑکانہ میں وہ اخبار تھا، انصاف اخبار تھا، پریس صاحب، اور یہ تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو کبھی کبھار چھٹیاں مٹیاں جب ہوتی تھیں تو جانا ہوتا تھا، تو ادھر بھی ہم جاتے تھے۔ پھر جب ان کا والد صاحب وغیرہ جیکب آباد، کیونکہ جیکب آباد میں بھی ایک اچھا خاصا لیفٹ کا چھوٹا موٹا تھا نا، اپنے لالا مٹھا والوں کا ان کا جو گروپ تھا، سب کچھ تھا، اور ایک اور نام میں بھول گیا، وہ تھا عبدالنبی شیخ، یہ جو اپنا حفیظ شیخ جو ہے اس کا والد صاحب جو تھا، وہ بھی بہت کلوز کا جو ہے اپنا، وہ پیپلز پارٹی کے پہلے صدر ہیں، پہلے بھٹو صاحب نے جیسے پارٹی بنائی ہے تو پہلا جیکب آباد کا صدر عبدالنبی شیخ، فیملی محلہ میں تھرڈ فیملی لائن جو تھی نا، اس میں جو ہے وہ رہتے تھے، پرانا اس کا وکیل آدمی تھا، آپ کو پتہ ہی سارا کا سارا، تو وہ بھی تھا۔ تو وہ ایک مطلب ایک سیاسی ماحول جس کو کہنا کہ بائی برتھ جس کو آپ کہتے ہیں سیاسی ماحول، تو وہ سیاسی ماحول جو اس طریقے سے ملا۔ تو والد کا تو ہو گیا، والدہ اچھا میں ہمارے گھر میں اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، میں انٹرویو بھی لیتا ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، عام طور پر خواتین کا ذکر کم ہوتا ہے، اسی لیے میں بار بار پوچھتا ہوں آپ کی بہنیں، آپ کے والد کیا ہے؟ بالکل۔ تو میری والدہ والے جو ہیں وہ بلوچ ہے، برائی بلوچ ہے۔ نام بتائیں۔ ہاں، زبیدہ نام تھا والدہ کا۔ اور ابھی میرے رشتہ دار جو ہیں وہ گزری میں ہی رہتے ہیں، میرے مامے والے جو ہے، نانے والے جو ہیں گزری میں، جو آپ کو پتہ ہے کراچی کا بلوچوں کا پرانا علاقہ ہے، براوی بلوچوں کا، تو اصل مستونگ کے تھے، پھر وہ ابھی کراچی میں، اصل میں جیکب آباد میں میرے نانے کا جو ہے وہ بہت بڑا ہوٹل تھا، تاج محل ہوٹل کے نام سے، ٹاور روڈ جو ہے وہ مشہور ہے جیکب آباد میں، ٹاور جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو وہاں اس زمانے میں ٹانگے ہوتے تھے، تو ٹانگوں کا اسٹینڈ ہوتا تھا، اور وہاں پہ بسوں، پھر بعد میں بسیں جو شہر سے باہر بس آتی تھی وہ بس اسٹینڈ بھی تھا، ٹانگوں اسٹینڈ بھی تھا، تو سارے جو باہر سے لوگ آتے تھے بازار میں، کیونکہ کپڑا مارکیٹ جیکب آباد کی بہت مشہور ہے، آپ کو پتہ، جان جیکب نے جو بنائی تھی، وہ دوسرا صوبہ ملتا ہے، تو وہ جو تھا اس ہوٹل کا نام تھا تاج محل ہوٹل تھا نانے کا، تو وہ سمجھو کہ مرکز ہوتا تھا، جو لوگ آئے اور کھانا پینا یہ، اس کے بعد پھر شام میں جو ہے وہ مجلس بھی، یہ بھی ساری کے ساری، تو وہ جو تھا والدہ جو تھی سمجھ لو کہ وہاں سے، تو پھر والدہ بھی میری جو ہے اس زمانے میں شاید 6 یا 7 درجے پڑھی تھی، 7 درجے پڑھی تھی، تو وہ پڑھی مستونگ میں ہوں گی؟ نہیں، ادھر جیکب آباد، تب یہ ادھر شفٹ ہو چکے تھے، مطلب تھی ادھر سے، میں بیٹی مائٹی تھی، پر جو ہے وہ کاروبار کے حساب سے جیکب آباد، صحیح بات ہے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان اور سندھ میں سب سے بڑا جو آج بھی استاد محمد چلے جاؤ، جھٹ پٹ چلے جاؤ، اپنا ٹیپو الدیرہ چلے جاؤ، ہر جگہ مطلب جیکب آباد جو ہے سکھت سے پہلے جو ہے ایک وہ سب سے بڑا چیک، آج بھی ہیلتھ کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے میں بتاؤں عالی شان سمجھو ایک بہت بڑی جگہ تھی، اسی لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جان جیکب کا شاید احسان تھا
اس نے ایک شہر بسایا اور صرف یہ اپر سندھ پہ نہیں بلکہ بلوچستان کا جو بارڈر کا علاقہ ان سب کے لیے فائدہ مند. تو مطلب والدہ بھی ادھر ہی پڑھی تھی. اچھا اچھی بات یہ تھی اپنا ایوب صاحب, یہ مطلب پری پارٹیشن کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, والدہ بھی اسی زمانے میں ظاہر بات ہے آج حیات ہے والدہ ہماری, اور اب اس کی تقریباً 87 کے قریب اس کی ایج ہے. والد صاحب تو گزار گئے میں نے بتایا آپ کو. تو کوئی ایجوکیشن تھی اس زمانے میں, واہ, کوئی ایجوکیشن تھی اس زمانے میں. اور میں خود میں بتاؤں, میں نے اسے اس شہر میں جس کو آپ ٹرائبل بولو, جس کو ابھی آپ کہتے ہو کہ دوسرے دن جو ہے وہ کاروکاری ہوتا ہے اور آنر کلنگ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کھلے سوسائٹی سے ہمارے سے. تو یہ مطلب والدہ بھی میری تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی. ابھی بھی مطلب بچوں کو سندھی, میری والدہ ابھی بھی اسکولوں میں میرے بچوں کو پڑھا لیتی ہے, اردو بھی پڑھا لیتی ہے, سندھی بھی, انگریزی بھی چھوٹی موٹی پڑھا لیتی ہے. مطلب ایک اچھا وہ. تو اس کا مطلب ہے ہم ریگریس ہوئے ہیں بہت انتہا درجے کے. اب آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں. مطلب جو ہے وہ کہ اس کا اسکول کا نام تھا KG اسکول, کنڈر گارڈن اسکول کا فرسٹ ٹائم جو بنا تھا. یہ بنا تھا ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی تھی نا اس زمانے میں, تو 50s میں, ارلی 51 52 میں بنا. اور وہ بڑا, یا میں ابھی دیکھتا ہوں تباہی ہو گئی. وہ اسکول کے اندر ایسے عالیشان گارڈن تھے, ایسے کمالات ہیں. مطلب میں تو ہم تو لیٹ گئے, آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ 68 میں میری پیدائش ہے, تو میں جو ہے سمجھ لو 72 3 4 میں گیا ہوں گا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتی تھی نا مونٹیسری نہیں تھی, ہم ڈائریکٹ 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ پہلی کلاس میں چلے جاتے تھے. وہی ابھی تو چینج ہو گیا معاملہ. تو ہم اس زمانے کے گئے تو وہ اسکول ایسا خوبصورت اسکول تھا, ایسا خوبصورت اسکول تھا اس زمانے میں بنا ہوا تھا. تو وہ جو اسکول تھا وہ کوئی ایجوکیشن اسکول تھا اس زمانے میں, ہم نے جو 70s میں. اچھا میں بتاؤں کہ جو ہماری وہ تھی پرنسپل تھی, وہ ابھی جو میں نے حفیظ شیخ بولا, اس کی بھابھی تھی. ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا جو بھائی تھا ڈاکٹر حمید شیخ, اس کی گھر والی تھی. اور وہ لاہور سے پڑھی ہوئی خاتون تھی, پنجابی اسپیکنگ تھی, لیکن وہ کیا تھی. تو وہ پرنسپل تھی, اس نے. اور حفیظ شیخ کی جو اماں ہیں, ہاں, وہ آفتاب شعبان میرانی کی بہن ہے. اور وہ شکارپور کا آپ کو تعلق ہے ساری, اصل تو وہ شکارپور جگہ بات تو ایک ہی بات ہے, آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن ہے. تو وہ خاتون بہت پڑھی لکھی, انگریزی اس کی کیا انگریزی تھی اس کی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بات وہ کہاں آئی. تو وہ جب وہ خاتون تھی, اس نے ایسا ڈسپلن رکھا ہوا تھا, اور وہ اسکول کی مینٹیننس, اسپورٹس, یہ ساری. دوسری آپ کو بتاؤں کہ آپ نے شاید وہ غالب لطیف صاحب کا نام سنا ہوگا, جو بعد میں پریس اس میں فیض بخشا پوری, جی وہ غالب لطیف وغیرہ. تو ان کا جو تھا, ان کے وہ بھائی تھے, ان کی والدہ وغیرہ والی تھی, وہ ساتھ رہتے تھے. تو اسکول کے اندر جو ہے نا ریگولرلی منتھلی بیس پر ایونٹس ہوتے تھے. مینا بازار لگتی تھی, ٹھیک نا, اسپورٹس ڈے ہوتا تھا. اس میں جناب پیرنٹس اور والدہ کا آنا مست ہوتا تھا. پھر میلہ مویشی ہوتا تھا. جی, میلہ مویشی وہ تو الگ تھا. میں اسکول کی بتا رہا ہوں, آپ نے اسکول کی بات کی. میلہ مویشی کی تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. تو مطلب اسکول کی کیونکہ آپ نے بات کی تو میں اسکول کی کر رہا ہوں. تو اس میں یہ جو ڈراماٹک سوسائٹی ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی, ساری ہوتی تھی. اس میں پھر آپ ایوب شیخ آپ حیران ہو گئے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بھٹو صاحب کا آخری سمجھ لو, مطلب 77 76 اس وقت کی, میں خیال پتہ نہیں تیسری کلاس میں ہوں گا یا چوتھی کلاس میں ہوں گا. تو اس وقت ہم نے دیکھا ڈپٹی کمشنر کی وائف آتی تھی, SP کی وائف آتی تھی, لوگ آتے تھے. میں نے اس وقت خواتین کو سلیوز لیس ساڑیوں کے اندر دیکھا. آپ سوچیں اس وقت جو ہے وہ کمپٹیشن کے اندر میوزک شو ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ سارا. اور جو ہے مینا بازار لگ رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, وہ شعر و شاعری کے مقابلے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے. اور ایوب شیخ صاحب اسی اچھا اس زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو, بھٹو صاحب کا زمانہ تھا, تو وہ ہفتے میں ایک بار ڈرائی ملک ملتا تھا, یاد ہے بچوں کو, ہیلتھ کے لیے مفت ملتا تھا, مفت چیزیں ملتی تھیں, نیوٹریشن کے لیے سب کچھ. ہم نے وہ والے دن میں شروع کیا. پھر بدبخت جو ہے ضیاء الحق کا زمانہ آیا, وہ اسکول گرلز کو ایجوکیشن سے جو ہے وہ سیگریگیٹ ہو گیا, سب الگ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ تباہی آ گئی. وہی مس نصرت شیخ جو میں نے آپ کو بتایا حفیظ صاحب کی بابی تھی ہمیشہ, وہ بیچاری شہر چھوڑ کے ادھر جو NJV اسکول ہے اس کی پرنسپل بنی, وائس پرنسپل بنی, ساتھ پرنسپل بنی. تو آپ تو یہ کوالٹی تھی, اس کوالٹی نے میرے خیال میں بہت بڑا امپیکٹ ڈالا ہماری سمجھو گروتھ پہ بھی, اس ساری چیزوں پہ. یہ جان جیکب پہ کچھ بول سکتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل, جان جیکب کا تو میں نے کافی چیزیں کی بھی, کافی چیزیں ورک آؤٹ بھی کی.
تو جان جیکب کا تو اب کافی چیزیں پبلش بھی ہو گئی، ظاہری بات ہے وہ اس کا وقت آیا. تو جان جیکب کا جو لوگ ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ینگ ایج میں آیا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ اس کا جو تھی فیملی وہ ایک وہ پاسٹر فیملی سے تھی، پاسٹر فیملی سے یہ آیا تھا. اور انیشلی اس علاقے میں بعد میں آیا. پہلے جو ہے وہ یہ جس کو آپ ڈیرہ جات کا علاقہ بولتے ہیں، ڈیرہ غازی خان اور یہ علاقہ جو تھے نا پہلے، ان علاقوں کے اندر اس کی پوسٹنگ تھی، ان علاقوں کے اندر یہ جو اس کا سارا کام تھا سب کچھ آیا. تو پھر اس کے بعد جب ایکسٹینشن شروع ہوئی، کیونکہ اب ٹالپوروں سے سندھ کی فتح بھی مختلف مراحل میں ہوئی نا، پہلے کراچی کا ہوا، پھر اس کے بعد کچھ ٹالپوروں نے چیزیں جیسے سرنڈر کی، کچھ چیزیں ایڈجسٹ کی، جس طرح وہی جو تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹ کو ایکسیپٹنس مل جاتی تھی نا، پھر میانی وال یہ وہ سارا ہوا. تو یہ جو اس علاقے سے جب یہ علاقے، اور یہ میں بتاؤں یہ جیکماد وغیرہ کے علاقے جو اسی طرح ٹالپوروں کے اس طرح کنٹرول میں بھی نہیں تھے، کیونکہ سیمی ٹرائبل ایریاز ہیں نا، کہ آپ سمجھتے ہیں ایک طرف تو کشمور کا علاقہ لگ رہا ہے، دوسری طرف سوئی کا علاقہ لگ رہا ہے، ڈیرہ بگٹی کا علاقہ لگ رہا ہے. تو یہ ایک وہ سیمی اٹونومس، ایک تو پہلے اتنے کنجسٹڈ آباد بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جب تک کہ یہ جان جیکب، وہ جو آپ کیونکہ جان جیکب کی بات کر رہے ہیں، تو جان جیکب نے آ کے جمالی وا اور جو ہمارے پاس جس کو نہریں جس کو بولے کینال نہیں بنایا تھا. تو یہ تو پٹ کے علاقے تھے نا پورے کے پورے، خیرپور کا علاقہ، یہ سارا جو نارا کا علاقہ، یہ سارے پٹ کے علاقے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی. تو اس کے بعد ہوا تو ظاہر جب خوشحالی نہیں تھی تو اتنا کسی کا وہ انٹرسٹ بھی نہیں تھا، جہاں رہنا تھا ہی نہیں. تو ہم اس کو میرا دادا بولتا تھا کہ یہ خان گڑھ اس کو بولتے تھے نا اوریجنلی، کہ جیکباد کو سردی میں، مطلب میں نے خود اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ جب سردی پڑ جاتی تھی، وہی جو میں نے آپ سے کہا میرے ناناڑی وغیرہ جب وہاں سے تھے، تو سردی جب پڑتی تھی تو وہ گرمی میں ہمارے پاس آ جاتے تھے، اور جب گرمی ہوتی تو ہم کوئٹہ اور ادھر چلے جاتے تھے. یہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ جیکب آپ کے لیے مشہور ہے گرمی، کہ اتنی گرمی پڑتی ہے کہ دوزخ میں بھی لوگ کمبل لیتے ہیں. میں حیران ہوں جان جیکب رہا کیسے، جان جیکب رہا کیسے، اور مرا بھی وہیں اور دفن بھی وہیں ہوا نا. تو مجھے یاد ہے وہ اونٹ کے کانوائے گزرتے تھے سیارے میں، مطلب واپسی کوئٹے سے ادھر شکارپور اور جیکباد ہم کھلے میدان مل جاتے تھے، پھر اپنا موسم چینج ہوتا تھا پھر تو مجھے آج تک وہ بچپن کے دن یاد ہے کہ گلے میں گھنٹی ہوتی تھی نا، اونٹ گزرتا تھا، تو وہ کیا عالیشان وہ تو ابھی تو صحیح بات ہے، رواج کرتا ہوں. بہرحال تو جان جیکب جب آیا ہے تو جان جیکب نے جو اصل کام کیا ہے وہ خان گڑھ کو، جو کہ ایک چھوٹا ٹلے کے چھوٹے کچے سمجھ لو کہ کوئی جھگیاں مگیاں کہیں گے آپ، یہ کہیں گے جو بھی ہوگا، تو اس نے ایک پلانٹ سٹی بنایا. آج تک وہ میپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1848 میں جب یورپ میں انقلاب آ رہا تھا، اس وقت جو ہے اس نے 1848 میں کارل مارکس نے مینیفیسٹو دیا، اسی دوران ہمارا جیکباد شہر بھی بسا. تو اس نے نقشہ بنایا ادھر پورا. میں حیران ہوں یار، اس زمانے میں ایک آدمی جو کہ ابھی لڑکا ہے، کپتان ہے چھوٹا، مطلب جو بھی ہے وہ آیا ہے، اس نے آ کے پورا سروے کیا ہے. سروے کرنے کے بعد جو ہے وہ شہر کا پورا پلاننگ کی، کنٹونمنٹ بنایا. مطلب اس علاقے میں جو آفیشیل کنٹونمنٹ ہے فرسٹ ٹائم جیکباد بنا. پھر جیکباد، کیونکہ جیکباد جو تھا اس وقت فرنٹ لائن پہ تھا بلوچستان کے لیے اور زارس رشیا کے لیے. آج بھی آپ کو پتہ ہے ایئر بیس جو ہے لیتے ہیں کرائے پہ بعض ممالک. تو جان جیکب نے اس وقت کی، مطلب ایئرپورٹ کا تو نہیں لیکن کنٹونمنٹ کا جو ہے وہ صدر تھانہ اور سٹی تھانہ جو اس زمانے میں بنا، اور اس نے پلان کیا تھا. وہ کسی وقت آپ کو میں نقشہ بھی دکھاؤں گا آپ کو، کہ اس نے سول ہاسپٹل، پولیس کپتان کا دفتر، پولیٹیکل ایجنٹ کا گھر، اسکول کا جو ہے وہی جو میں کہہ رہا ہوں والد صاحب کا اسکول وغیرہ اس زمانے کے اسکول تھے. قبرستان کی جگہ کرسچن قبرستان، عیدگاہ کا، پھر اس کے اندر جو ہے صدر سٹی، پھر اس کے اندر بازار، کہ کہاں بازار جس کو آپ شاہی بازار بولتے ہیں نا، شاہی بازار ہے، صرافہ بازار ہے، سارے بازار جو ہے، کپڑا بازار یہ وہ. پھر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو ٹاور بنا یہ سارا علاقہ نا، اس نے پورا شہر کے اندر گوشالہ کی جگہ. اور اسی وقت جو ہے وہ اسی وقت کا اپنا ایوب صاحب جو جان جیکب ہے، وہ جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا نا، وہ وہاں کا جیکباد کا اپر سندھ اس کا علاقے کا نام تھا. تو اس نے گھر میں وہ جو وال کلاک خود ڈیزائن کیا تھا. یہ جو اپنا کلاک جو تھا جس کو ٹائم دیکھنے کا کلاک ڈیزائن کیا تھا. کلاک جو ہے وہ گھڑی بتائی تھی، خود بنائی تھی، آج بھی موجود ہے. مطلب یہ ایسے نہیں کہ میں آپ کو کوئی وہ افسانہ بتا رہا ہوں، آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ بنائی تھی. اس سے جو ہے وہ یہ جو آپ کہتے ہیں چاند کا جو وہ نکالا تھا عید کا اعلان وہاں سے اس شخص نے کیا ہوا تھا.
یہ آپ کو بتا رہا ہوں 1848 سے لے کے 50 تک جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 54 تک وہ اس میرا آج بھی محفوظ ہے وہ ساری چیزیں. آج بھی وہ بنا ہوا گھر یہ سب کچھ جو ہے جیکبات کا جو ڈپٹی کمشنر ہاؤس ہے وہ اسی کا بنایا ہوا گھر, کچے دیواروں والا گھر مٹی کا بنا ہوا. آپ کو ٹھنڈا گھر, ہمارا بھی گھر وہی تھا. یہ جو آپ کی چھتیں سے 3 گنا اوپر چھت, بڑے بڑے روشن دان اور یہ سارے کے سارے. بہرحال تو اس شخص نے یہ پلان قبرستان کا ہو گئے. دوسرا جو اہم کام اس نے کیا وہ جو ترین علاقوں کا آباد کر, اس نے کہا کہ یہ کینال سسٹم ہونا چاہیے, پانی نہیں ہے پانی آنا چاہیے. تو یہ جو گڈو بیراج جو راج ہے یہ سمجھ لیں اس کی کنٹینیوشن ہے. تو اس شخص کا جو آپ نے بولا کہ کیا ہے, تو میں اس کی کنٹریبیوشن آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا میں نے پھر بعد میں ڈاکومنٹ دیکھے باقی, کیونکہ یہاں سے کانوائے جاتے تھے بولان بلوچستان, آپ کو پتہ نا پورا بہاول پور اسٹیٹ سے جاتے تھے. پورا ہندو جو اپنا تاجر تھے وہ سینٹرل ایشیا تک جاتے تھے, آپ کو یاد ہے رشیا تک جاتے تھے, پھر آگے جاپان تک جاتے تھے. تو وہاں پر ڈکیتیاں ہوتی تھیں. جو ٹرائبس تھے وہ ظاہر بات ہے جیسے ہوتا تھا کہ لوگ, تو اس نے کہا کہ یہ پورے یہ مطلب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آرکائیول یہ ریکارڈ موجود ہے سارے کے سارے. وہ جو کیونکہ جو کمشنر یہاں جو ہوتا تھا سر فیریر اور وہ جو کراچی میں فیریر ہوئی ان کو اور اپنا وہ جو نیپیئر سر نیپیئر, تو اس کے کرسپونڈنس ان کی موجود ہیں کہ کس طرح سے سوسائٹی کو وہ امپروو کیا جائے, چینج کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ کیونکہ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے روزگاری, تو ہمیں جو ہے نا ایریگیشن کا نظام بنانا جائے. تو جمالی واس کو کہتے ہیں جے, وہ استا محمد تک جاتی ہے, آگے تک چلی جاتی, گڑی خیرو اور وہ سارے. تو وہ جو واہ تھے وہ اس نے بسائے ایک ایریگیشن کے لیے. دوسرا اس نے کام کیا کیونکہ میں نے کہا نا پلانٹ سٹی بنایا تھا, تو پلانٹ سٹی آپ دیکھو اس زمانے میں اس نے شہر, کیونکہ گرم علاقہ ہے جو آپ نے کہا دوزخ میں بھی آدمی ڈرتے, تو شہر میں اس نے 2 جگہ سے پانی گزرنے کے راستے بنا, جیسے وینس میں آپ کو نظر آتا ہے نا جیسے راوی جو گزرتا ہے لاہور میں, تو وہ تو اس شخص نے وہ 2 ابھی تک ہم اس کو جو ہے وہ ٹیمو رام پل ایک کہتے ہیں اور دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو 2 جو ٹیمو پل بنا کے جس پہ سے شہر سے گزرے گے تو نیچے سے پانی کے وہ اپنا گزرتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ پانی کا شہر کا ٹیمپریچر کم رہتا تھا. شاہی بازار یہ اب تصور کرو اس زمانے کی انجینئرنگ. آج ہم جو اس زمانے میں کیا کریں, تو آپ کہہ رہے تو میں کہتا ہوں شخص کا بہت بڑا لائبریری بنائی ہوئی شخص نے. آج بھی ٹیمو رام کے اوپر بعد میں وہ جس طریقے سے بنی چیزیں آئیں, کیونکہ وہ لکھتا تھا وہ چیزیں کرتا تھا, تو میرے خیال میں اس شخص کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. کون سے لوگ ہیں اس زمانے کے جو جان جیکب کے ہاتھوں مرات یافتہ بنے؟ ہاں یہ بہت اہم آپ نے بات کی, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایک سسٹم کا حصہ تھا. وہ جو میں نے کہا نا شہر, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اچھا وہ مجھے یاد ہے, میں نے کہ یہ کہیں جا کے پریزنٹیشن بھی دی تو لوگ بھی حیران ہوئے. میں نے کہا کس طرح سے ایک ہے وہ جو کہ شہر ہوتے ہیں جو کہ مرکنٹائل شہر ہوتے ہیں, تجارتی شہر ہوتے ہیں, جس میں شکارپور کا آپ نام لے لیں. شکارپور بنا تھا کلوڑوں کے دور میں, اس دور میں جب بہاولپور سے سندھ میں وہ بڑا برانڈ تھا نا کہ جی اپنا بہاولپور سے آتے تھے تو شکارپور سے ہوتے, تو وہ ایک وہ تجارتی شہر تھا. تو تجارتی شہر کے اگینسٹ برٹن نے ایک کنٹونمنٹ بنایا, ایک جو واریر شہر بنا, اس واریر شہر کا نام جیکماوات تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو شہر بنایا جو میں نے آپ کو پلان کیا کہ کہیں عیدگاہ ہے کہیں پر یہ ہے, تو وہاں پر ایک اس نے ایک روڈ کا نام تھا. اس روڈ کا وہ روڈ جو ہے نا جس کو ابھی ایئرپورٹ روڈ بولتے ہیں, اس پہ جو ہے نمائش گراؤنڈ جو آپ نے ابھی تھوڑی بات کی نا کہ جہاں ہارس اینڈ کیٹل شو لگتا ہے, تو وہ روڈ آپ دیکھیں اس کا نام ہے ٹیکنڈا باغ, جس کو 3 کونے والا ٹیکونا باغ جس کو بولے. تو ٹیکونا باغ سے لے کے وہ راستہ جو شکارپور کی طرف جاتا ہے, تو اس روڈ کا جو نام ہے اس کو شکارپور روڈ یا کوئٹہ روڈ کہتے ہیں کہ جی سکر سے آ رہا ہے اور کوئٹہ تک جا رہا ہے, تو کوئٹہ روڈ ہے. تو وہ جو کوئٹہ روڈ ہے نا اس کی جو اپنا اسٹیبلشمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو سمجھیں سارے اس میں, کہ وہ روڈ پہ اس نے مطلب برٹش نے الاٹ کیا شہر کی کہ یہ سارا جو شہر ہے, یہ جو روڈ ہے, یہ روڈ جو ہے یہ سارے بلوچ سرداروں کے لیے ہوگا. اچھا ہاں, اس پہ نواب اکبر خان بگٹی کا بھی آج تک گھر موجود ہے, ٹھیک ہے. نواب شالانی کا گھر بھی, شالانی جو آپ جانتے ہیں, یہ جو گڑی خیرو والے, یہ گڑی خیرو والے, اور یہ اپنا بلوچستان میں بھی ان کا پورا ہے نا سارا شالانی کا. ادھر ہی جمالیوں کا بھی, شالانی بھی جمالی ہے وہی مطلب, لیکن جمالیوں کو الگ بھی, یہ ظفر اللہ جمالی, یہ سارے جو ہے اپنا ان کا سردار یار محمد جمالی, یہ سارے عبدالرحمن جمالی والے. یہ
اس کے سامنے مریوں کے بھی. تو یہ مطلب پورا, کیونکہ جیکب وہی جو آپ کو میں نے عرض کیا کہ کندکوٹ اور کشمور یہ سارا جیکبا ڈسٹرکٹ تھا, تو ساتھ میں مریوں کا علاقہ, کھوسوں کا ساتھ میں. مطلب ہمارا گھر بھی بدقسمتی سے اسی روڈ پر ہی ہے, اس کے ساتھ ہی کوئٹہ روڈ جس کو بولتے ہیں. آپ بھی مراتی یافتہ؟ نہیں ہم مراتی یافتہ نہیں. تو کیونکہ وہیں پر ہی میرے والے ہزار خان جو تھے, میر ہزار خان جو وزیر اعظم, ہزار خان کھوسا, جسٹس ہزار خان کھوسا جو وزیر اعظم بھی بنا, وہی جو میں نے نا کہا ہمارے والد صاحب کا وہ چیف جسٹس بھی تھا, تو اس کا گھر بھی ساتھ ہی تھا. میر نبی بخش خان کھوسا آپ جو میں نے بنا پیپلز پارٹی سے, اس سے ساتھ جو ہے وہی روڈ پھر آگے جا کے جو ہے, مطلب یہ جو پورشن تھا یہ جو تھا بلوچ ایلیٹ سرداروں کے لیے تھا. اور یہ ساری چیز بالکل نزدیک تھی سرکٹ ہاؤس کے ساتھ, اور جو نزدیک تھی وہ جیم خانہ کے ساتھ, نزدیک تھی ڈپٹی جیکبات کا ڈیفینس. مطلب اچھا ابھی اپنا ایوب صاحب یہ آپ سمجھو کہ یہ سردار تو پرماننٹلی نہیں رہتے تھے. مطلب جائے بتائیں اب جو بگٹی کے نواب ہے تو ڈیرا بگٹی میں ہی رہے گا نا, یا جو اپنا جمالی ہے وہ گرمی اور سردی. ایک دوسرا یہ جو خاص جیسے یہ اپنا وہ ہوتا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو, جو 15 دن کا شو ہوتا تھا, وہ ایک سے نا سبی جس کو کہتے ہیں آپ, کہ سبی میلہ لگتا ہے تو سارا سبی دربار لگتا تھا. تو سمجھو یہ برٹش نے سندھ میں, اینڈ کیونکہ وہ خان آف قلات کا علاقہ تو وہاں تک ختم ہوتا تھا نا, پھر یہ برٹش بلوچستان سے نکل کے جو آتا تھا علاقہ, کیونکہ یہاں سے وہ مجھے یاد پتا, میرے والد صاحب مجھے بتاتا تھا, پتہ نہیں میں بات آپ کو ڈائیورٹ کر دیا, پتہ نہیں کہاں. نہیں وہ ٹھیک ہے. تو جی وہی میں چل رہا ہوں. تو وہاں پر کیونکہ یہاں پر پولیٹکس الاؤڈ تھی نا, پولیٹکس الاؤڈ تھی, بلوچستان میں پولیٹکس الاؤڈ نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے پارٹیاں نہیں ہوتی تھی. تو میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ وہ جو گراؤنڈس بنائے تھے نا, ڈسٹرکٹ کورٹ اس زمانے میں بنی, سول ہاسپٹل بنی اس زمانے میں, بہت عالی شان آج بھی اس کو ہے. تو وہاں پر جب وہ یہ جو سارے تھے, تو جب ہارس اینڈ کیٹل شو کا جو سیزن ہوتا تھا 15 دن کا جس میں ہوتا تھا, تو سارے سرداروں کو ادھر آنا پڑتا تھا. پھر آپ سمجھ لیے کیونکہ دربار ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, کیا چیزیں فیصلے ہوتے تھے. پھر یہ ظاہری بات ہے ان سرداروں سے بھی کوئی کام لیا جاتا ہوگا کہ جی ہماری کیا پالیسی ہے, برٹش کی گریڈ گیم کیا ہے, آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ سب, پھر زمینیں بھی آپ کو پتہ دی کہیں جب وہ جمالی باغ بنا, اور جو ہے باقی جو ہے وہ سیم شاخ بنا, یہ ساری چیزیں بنی. تو پھر اس کے نتیجے میں ایک ویران علاقہ جو ہے ایک پراپر ایک جو ہے وہ ایگریرین سوسائٹی میں کنورٹ ہوا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے جان جیکب نے خود شروع کیا, اور اس کے نتیجے میں ایک مطلب پورے ایک سوسائٹل اسٹرکچر چینج کیا سارا. جان جیکب کے لیے ناپسندیدہ لوگ کون تھے؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہے. مجھے یہ میں آپ کو بتاؤں, مطلب جان جیکب کو ناپسند کون کرتے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جان جیکب کے لیے ہاں میرے خیال میں ابھی کیونکہ جان جیکب کی لکھی ہوئی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ سنا انجینئر تھا, وہ جو میں نے بتایا نا گڑی بنا لی, یہ بنا لی, تو وہ زیادہ تر اس کا وہ کام ہوا. کیونکہ کچھ برٹش سول سرونٹس ایسے تھے جنہوں نے اپنی یادگاریں لکھے گئے, یادگیریاں لکھی, سب کچھ جو ریکارڈ سے کچھ چیزیں جھلک ہوتی تھی. تو جان جیکب نے اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں لکھی جو کہ میمائس میں چیز سامنے آئے. اس کے کچھ کزنس نے کچھ چیزیں بعد میں پروڈیوس کی, سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ نے بھی کچھ چیزیں اس کی چھاپی. تو اب اس پہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا تھی, سچی بات ہے ریکارڈ موجود نہیں ہے, ایک ہائپوتھیسس ہی ہو سکتا ہے میرے خیال میں. کیونکہ ایک وہ برٹش کا ایک ایجنٹ تھا, ظاہری بات ہے اتنا بڑا اس کی ذمہ داری تھی, آدمی ان کا تھا. تو سندھ کے اس علاقے سے, کیونکہ آپ کو پتہ اس زمانے میں ڈسٹرکٹ بھی 3-4 ہوتے تھے نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورا کراچی ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا, کوئی حیدرآباد کا ایک لاڑکانہ, اور ایک اپر سندھ ڈسٹرکٹ ہوتا تھا. تو آپ سمجھے اس زمانے میں خیرپور تو الگ, وہ تو اسٹیٹ تھی نا, وہ تو پورا اسٹیٹ تھا. تو اس کی یہ سگنیفیکنس تھی. تو میرا خیال میں اس کی ڈس لائکنگ تو ہو سکتا ہے سرداروں کے خلاف ہو بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کیونکہ بہت مڈل کلاس کا آدمی تھا نا. تو مڈل کلاس آدمی کے لیے نیچرلی ایک اس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے جو کہ ایلیٹ بننے کی کوشش کرے. لیکن کیونکہ ایک سسٹم تھا, تو سسٹم کے اندر میرا خیال میں اس کو رہنا پڑا ہوئے گا, جو میرا خیال ہے. چھوٹے سے وقفے پہ ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر پروفیسر ریاض شیخ صاحب, ڈین ہیں سوشل سائنسز کے زیبسٹ میں. اور انہوں نے جیسے اپنے اوائلی زمانے میں کو ایجوکیشن سے پھر نان کو ایجوکیٹڈ معاشرہ دیکھا ہے, اور انہوں نے جیسے تھوڑی پڑھی لکھی خواتین دیکھی ہیں اور زیادہ جہالت دیکھی ہے, اور بقول ان کے کہ جیکب بعد
प्रोग्रेस से रिग्रेस की तरफ गया और पहले बहुत जो जॉन जेकब ने काम किया आज उसी तरह का काम जो है वो जैकबाबाद में नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब जो है वो वहाँ पढ़े और अच्छे स्कूलों में पढ़े और फिर आगे कहाँ गए। तो मैं समझता हूँ कि जैकबाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक काम तो ये चाहिए कि अपने पुराने नक्शे, पुरानी तारीख वो निकालें और जो भी लोग हैं उन सबको सामने रखें और उनकी वजह से वो शहर कैसा फर्स्ट क्लास शहर था वो बातें सारी सामने रख के इस शहर को, इस उजड़े दयार को फिर से आबाद किया जाए और उसी तरह प्रोग्रेसिव बनाया जाए। वहाँ सब कुछ हो, पानी भी हो और टेम्परेचर भी हो, मजलिसें भी हो, अदबी और मुशायरों की महफ़िलें भी हों, रवादारी भी हो और 4-4, 5-5 पार्टी और 5-5 झंडे एक साथ बैठ सकने की हैसियत भी रखते हों, जुरत भी रखते हों और ज़रफ़ भी रखते हों। आज ज़रफ़ भी कम है, जुरत भी कम है, हैसियत भी कम है। ये जैकबाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान का हाल होता जा रहा है। तो आज जैकबाबाद जनाब प्रोफेसर रियाज शेख साहब और वो उनके जो वालिदैन थे बग़ैर किसी वायलेंस के, किसी तशद्दुद के, जो ज़रगरी या सुनार से फिर तालीम की तरफ आए, ज़मींदारी से तालीम की तरफ आए, ये किस्सा आपने सुन लिया है। तो आप ये समझें कि ये जो प्रोफेसर हैं ये ऐसे ही कहीं आसमान से नहीं कूदा या ज़मीन से नहीं निकला। इसके लिए इनके आबा व अजदा ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं और ख़ुद जैकबाबाद शहर ने बहुत सारा अपने आप को तब्दील किया है, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस शहर ने पैदा किए हैं। लीडर टीवी में इतना ही, फिर हम बात करेंगे जनाब रियाज शेख साहब से किसी और मौजू पे। हमारे साथ रहें।